صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا ہے. جو نبی کی بات کو بتا رہا ہوں ان کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو بنایا ہے. وہ نبی کی بات کو بتا رہا ہوں ان کے آنے پہ یہ سارا پیڑ جھک جاتا تھا. میں ان کی بات بتانے جا رہا ہوں ان کو اللہ نہ بناتا دنیا کا کوئی چیز کو نہ بناتا. وہی محمد رسول اللہ کالے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خدیجہ کے پاس جا کر پہنچتی ہے. اب خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کے پاس جا کر کے میرے نبی پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد جو ہے مال کو لیتے ہیں. مال کو لینے کے بعد ملک شام کی طرف جاتے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی چہرہ دیکھ لیتا ترنت جاتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ترنت میں بک جاتا. کہہ دو الحمدللہ. میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ ابھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی بات بھی میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. اسی لیے میرے عزیز و بھائیو ماں اور بہنہ آپ لوگوں کا ایمانی جذبہ کتنا ہے. میں اور جگہ میں دیکھا ہوں کہ ماں بہنہ جو ہے بسنا کا گجرا چھاڑ کر کے اللہ کے نبی کے محفل میں آ کر بیٹھی ہے. تو ہمارے پچھم محلہ کے ماں بہنوں کا بھائیوں کا ایمان چکچکیا ہے یا جنگ پکڑ گیا ابھی پتہ لگ جائے گا. وہ میرے عزیزو وہ میری ماں اور بہنہ یہ حدیث کی بات بتا رہا ہوں. نہ پرتم بھاگ کی بات ہے نہ دتیا بھاگ کی بات ہے نہ ہمارے گھر کی بات ہے نہ آپ کے گھر کی بات ہے بلکہ میرے نبی کی بات ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے جو ہے خدیجہ کے پاس پہنچے اور مال کو لے جا کر ملک شام کی طرف لے کر جاتے. جیسے لے کر جاتے ہیں جا کر بیٹھتے ہی سارا مال بک جاتا ہے. بک کے آنے کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر ایک دم بالکل 1/2 پورا حساب دے دیتے ہیں. مال کا پیسہ اتنا ہے اور اس کا منافع اتنا ہے. آپ کو کتنا لینا ہے مجھے کتنا دینا ہے یہ آپ کے سامنے ہی پورا کلیئر. ایک دن کیے دوسرا دن کیے تیسرا دن کیے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں یہ چیز کا بات دماغ میں گھوم رہا ہے. دل میں بات بس گئی ہے کہ میرے پاس جو ہے میں جو ماجا نہیں کرتی ہوں. فلاں بندہ بھی میرے پاس سے مال لے جاتا ہے. گدار والا بھی میرے پاس سے مال لے جاتا ہے. سابڑا والا بھی میرے پاس سے مال لے جاتے ہیں. کھاکردہ والے بھی میرے پاس سے مال لے جاتے ہیں. دوستنیا والے بھی میرے پاس سے مال لے جاتے ہیں. گویا کہ ہر طرف کے لوگ مال لے جاتے ہیں لیکن حساب دینے میں 1 2 3 4 گڑبڑ ہوتا ہے. لیکن محمد نام کا وہ آدمی جو میرے پاس کاروبار کرتے ہیں 1/2 پورا حساب دیتے. کہہ دو سبحان اللہ. تو حضرت خدیجہ جو تھی اب حضرت خدیجہ پہلے سے شادی شدہ تھی بیوہ تھی. کیا تھی وہ شادی شدہ پہلے سے شادی ہو چکی تھی بیوہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. اب جو ہے یہ منظر کو دیکھتی ہے یہ معاملہ دیکھتی ہے ان کا صاحب کو دیکھتی ہے ان کا کردار کو دیکھتی ہے ان کا جو ہے صفات کو دیکھتی ہے ان کا لہجہ کو دیکھتی ہے. کوئی لٹر پٹر نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ان کے دل میں محبت آ گیا ہے. تو حضرت خدیجہ کیا کرتی ہے میں کن کی بات بتا رہا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی والی جو بیوی بنی ہے وہ کیسے بنی ہے ذرا میرے عزیز و بھائیو ماں بہنوں اس پہ ذرا غور کرو. او میرے بھائیو او میری ماں اور بہنہ یہ آپ کو صبح میں نہیں ملنے والا ہے پرتم بھاگ میں نہیں ملنے والا ہے دوتیا بھاگ میں نہیں ملنے والا ہے آگ ڈوم باغ ڈوم گھوڑا ڈوم ساج اس میں نہیں ملنے والا بلکہ حدیث کی کتابوں کی روشنی میں ملنے والی. کہہ دو الحمدللہ.
تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں میری ماں بہنا ذرا غور کرو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کیا کرتی ہے یہ معاملہ ان کا بہت صاف دیکھتی ہے بہت صحیح دیکھتی ہے سارے بھائیوں سے ماں بہنوں سے گھر کی گزارش کر رہا ہوں کہ گھر کے جتنے میرے ماں بہنیں ہیں وہ بھی ایک طرف ہو کر بیٹھ جائے بات چیت آپ کا دن رات ختم نہیں ہوگا لیکن یہ بات ابھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی دعا ہو جائے گی بچے کے لیے دعا کرنا ہے جن کا عقیقہ ہوا ہے آپ سبھی بھائی ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اطمینان ہو کر کے بیٹھیے وہ میرے بھائیوں وہ میری ماں اور بہنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی ہے محمد کا کردار کو دیکھ کر ان کو پسند آ جاتا ہے محمد کا اخلاق کو دیکھ کر خدیجہ کو پسند آ جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ دیکھ کر کے محمد کے جو ہے محبت جو ہے خدیجہ کے دل میں آ جاتا ہے خدیجہ کیا کرتی ہے اپنا غلام اپنا خادم کو کہتی ہے جاؤ 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرا پیغام لے کر جاؤ کہہ دو سبحان اللہ کیا کرتی ہے وہ اپنا خادم کو بولتی ہے اے میرے خادم اے ہمارے کام کرنے والے ہمارے ملکی بھاشا میں ہم لوگ بولتے ہیں نوکر ہمارا کام کرنے والا حضرت خدیجہ کا جو خادم تھے ان کو بولے جاؤ 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 محمد کے پاس میرا پیغام پہنچا دو اور یہ کہہ دو کہ خدیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی کہہ دو سبحان اللہ اب جو ہے خدیجہ کا جو ہے کام رشتہ شادی بیاہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں کہاں اور وہ کہاں مجھ سے شادی کرے گی میں میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ کالے کمنے والے صلی اللہ علیہ وسلم بڑا تعجب میں گر جاتے وہ تو ماں جن ہے پیسہ والی ہے ارے ان کے پاس تو اتنا اسٹیٹ ہے ان کے پاس تو اتنا مال ہے اور میں تو ایک تاجر انسان ہوں ارے وہ خدیجہ اتنا والا پیسہ والی ہو کر کے میرے اندر کیا ایسا خامی دیکھی جو خدیجہ نے اپنے غلام کو میرے پاس بھیجی اور خدیجہ جو ہے محمد سے شادی کرنا چاہتی کہہ دو اللہ اکبر میرے عزیز و بھائیوں اب جب یہ پیغام کو لے کر گئے جانے کے بعد میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ آمینہ کی لخت جگر عبداللہ کی نور نظر حسن حسین کے نانا جان ہمارے نبی آپ کے نبی سارے وشو کے نبی محمد رسول اللہ کالی کملی والوں نے الحمدللہ کہہ دیے ہیں کہہ دو سبحان اللہ میرے نبی کے پاس جب خدیجہ کا غلام کام لے کر گیا شادی بیاہ کا تو میرے نبی بولے الحمدللہ یعنی ان کو میں نے قبول کیا الحمدللہ کا تعریف تمام تعریف اللہ ہی کے لیے یعنی ان کا بولنے کا مطلب ہے ان کو قبول ہو گیا منظور ہو گیا میرے عزیز دوست بزرگوں اور شریعت مطہرہ کے مطابق ان کی شادی ہو جاتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے شادی ہو جاتی ہے جبکہ خدیجہ کے اس کے پہلے 2 شادی اور ہوا تھا اور تیسرے نمبر میں میرے نبی کے ساتھ میں ہوتا ہے